سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے۔ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں مشہور ہے کہ جی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ جناب اللہ کو مانتے تھے وہ، اچھا اللہ کے نام سے بھی واقف تھے؟ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور کسی حد تک بعض لوگوں میں توحید بھی تھی۔ عبداللہ نام اس لیے رکھا ہے نا، اللہ کا کنسیپٹ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے جد امجد کے طور پر وہ جانتے تھے، پیغمبر کے طور پر نہیں، کیونکہ ظاہر حضرت ابراہیم ہی ان کے پرکھ تھے نا، آباء و اجداد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے شہر مکہ آباد کیا تھا۔ جس طرح یہاں پہ بھی ہمارے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہوں، تو بس وہ اولاد ہونے کے اعتبار سے ہی لوگ اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے، باقی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں چل رہے تھے۔ اکا دکا لوگ ہوں گے موحدین، باقی تو میجورٹی جو ہے وہ بت پرستی میں انوالو تھی۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ظاہر ہے وہ نسل در نسل چل رہا تھا طواف کعبہ، حج بھی ہوتا تھا، لیکن اسی خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہاں وہ یہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا بھی ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، اس کے چھوٹے آلہہ ہیں، وہ بڑا آلہہ ہے، یہ چھوٹے آلہہ ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم شریف میں ان کی جو تلبیہ کے الفاظ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو وہ بولتے تھے لیکن ساتھ بولتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے کہ جس کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے۔ وہی گل جڑی ایتھے کرتے ہیں بزرگاں دے پیچھے بھی اللہ ہی ہے جی۔ ہاں سرکار تواڈے وڈے بھی یہی کہندے سن کہ لات عزا منات کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اس سب کانٹیننٹ میں یہ بولا گیا ہے کہ مشرکین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا قرآن کی جتنی توحید ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کو نہ مانے یا جو بت پرستی کریں، کیونکہ انہوں نے اپنی قبر پرستی چمکانی تھی، توحید سے انہوں نے آنکھیں بند کرنی تھی، شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھا دی۔ اس سے بڑا کیا جھوٹ ہوگا؟ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے۔ سورۃ المومنون میں تو بڑی شان سے آیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو کون جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ کتنے سوالات پوچھے گئے ہیں، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ تم مانتے ہو کہ اللہ کرتا ہے، پھر کہاں اوندا منہ گرتے ہو، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ تو جھگڑا وہاں پہ بھی شریک کرنے کا تھا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے پیچھے اللہ ہی ہے۔